السلام علیکم جی۔ زندگی میں دین اور شریعت سے متعلق کوئی بھی ہدایت جب کبھی آپ تک پہنچے تو اس کو ہمیشہ سمجھنے کے لیے، اس کی حکمت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو 3 مراحل سے گزاریں۔ جس وقت کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں چیز دین ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز دین ہے یا دینی ہدایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، یعنی یہ خدا کا آپ سے مطالبہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خدا اپنا یہ مطالبہ اس زمین پر پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ پیغمبر وہ مطالبہ ہم تک 2 ہی صورتوں میں پہنچاتا ہے، یا تو وہ قرآن مجید کی صورت میں ہوگا یا وہ دین کی عملی پریکٹسز، یعنی جو دین کا ٹریڈیشن ہے، سنت، اس کی صورت میں ہوگا۔ تو جب کبھی آپ کے کان میں یہ بات پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا دین کا اس معاملے میں تم سے یہ مطالبہ ہے، تو اس بات کو ہمیشہ 3 مراحل سے گزاریں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہ بات جانیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے خدا سے منسوب کر کے، کیا خدا نے وہ بات کہی بھی ہے؟ اس مرحلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ویریفائی کریں۔ جب ہمیں کوئی کہے کہ خدا نے یہ بات کہی ہے یا اللہ یہ چاہتا ہے یا رسول تم سے یہ چاہتا ہے، تو ہم اس سے یہ پوچھیں کہ رسول نے یا خدا نے یہ بات کہاں کہی ہے۔ ظاہری بات ہے جب کہیں گے کہ خدا نے کہی ہے تو خدا رسول کے ذریعے کہے گا، یا کتاب میں لکھی ہوگی یا سنت میں ہوگی، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں کہی ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں آپ کو کوئی شخص یہ کہے، مثلا کوئی یہ کہتا ہے موسیقی حرام ہے، کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے، پینچے اوپر رکھو، کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ مثلا جزیرہ نما عرب میں یہود نہیں رہ سکتے، تو یہ دینی ہدایات ہیں۔ یہ جیسے ہی کان میں پڑیں تو ہر مسلمان کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہے کہ وہ ان کو ویریفائی کرے، کیا واقعی میں یہ دین ہے؟ کیا اس کی اسناد اس شخصیت تک ہوتی ہے جس سے منسوب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ جس وقت آپ اس پہلے مرحلے سے اس ہدایت کو گزاریں گے تو دین اور مذہب اور شریعت سے منسوب بیشتر باتیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس فلٹر سے گزر کے بالکل غائب ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ اس پہلے مرحلے میں ہی اپنا کھرا اور کھوٹا واضح کر دیں گے۔ اگر اس پہلے مرحلے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، اب دوسرا مرحلہ ہے جس سے آپ نے اس بات کو گزارنا ہے۔ وہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کی حکمت کو جانیں، آپ اس بات کے مقصد کو جانیں، آپ اس بات کی روح کو سمجھیں، اس لیے کہ جس وقت تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ یہ ہدایت کس پس منظر میں ہے، یہ ہدایت کن کے لیے ہے، یہ ہدایت سے حاصل کرنا کیا مقصود ہے، تو اس وقت تک آپ پوری مستعدی کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے رجحان کے ساتھ اس ہدایت پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی یہ ہدایت ہے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے، تو اب آپ اس کی حکمت کو سمجھیں گے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے، دوسرے مرحلے سے اس بات کو نہیں گزاریں گے، تو آپ کیا سوچ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، یا کیا سوچ کر کسی کے سوال کا جواب دیں گے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، یا کیا سوچ کر اس کو اس کی تلقین کریں گے۔ تو ہمیشہ دین اور شریعت سے منسوب کوئی بھی بات ہو تو پہلا مرحلہ کہ اس کو اصل میں جا کے ویریفائی کریں، کیا یہ حقیقت میں کہی بھی ہے؟ اگر کہی ہے، مان لیا، اب اس پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن اس بات پر غور کریں گے دوسرے مرحلے میں کہ اس کی علت، اس کی غایت، اس کا مقصد، اس کی حکمت، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں، یہ بھی واضح ہو گیا کہ خدا کی بات ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ حکمت ہے، اس بات کو سمجھیں کہ یہ آپ سے کیسے متعلق ہوتی ہے۔ مثلا یہ خدا کی بات ہے کہ نماز کا اہتمام کروانا ہے، یہ بھی خدا کی بات ہے کہ اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ماننے والے نماز پڑھیں، لیکن یہ حکم کس سے متعلق ہے۔ تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ہدایت کا آپ تک ابلاغ کیسے ہوتا ہے، یا یہ ہدایت آپ نے کیسے پرسیو کرنی ہے۔ مثلا ظلم اور عدوان کے خلاف لڑنا ہے، اس کی
یہ واضح ہو گیا، قرآن نے کہہ دیا، اس کے بعد اس کی حکمت بھی واضح ہو گئی تاکہ ان مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ لیکن تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ حکم متعلق کس سے ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے یا کسی اور کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 مراحل ہیں جس سے مذہب اور شریعت کی ہر بات کو گزرنا ہے۔ جو بات آپ تک پہنچے، کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا فقیہ، کوئی دنیا کا فریسی آپ تک کوئی بات پہنچا اور کہے کہ یہ خدا کی بات ہے، تو اس کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جس وقت تک وہ ان 3 مراحل سے نہ گزرے۔ یہ 3 مرحلے ہیں، اگر آپ آج سے اس کا اہتمام کریں تو جو کچھ دین آپ جان چکے ہیں اور جس دین پر آپ عمل پیرا ہیں اس کو ان سے گزارنا شروع کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو دین نہیں ہیں لیکن وہ دین بن گئی ہیں۔ اور جس وقت آپ کے سامنے دین پیش کیا جائے گا تو آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ لوگ اس الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ پہلے حکم کو دریافت کریں، بجائے اس کے کہ حکمت کو دریافت کریں، وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ دین کا حکم ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ غلط طریقہ ہے کسی بھی مذہبی ہدایت کو اپروچ کرنے کا۔